دین کا دوسرا اصول، دین اسلام کو دلائل کے ساتھ جاننا، توحید الہی کو دل و جان سے اپناتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مطیع و سپرد کر دینے، اس کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے اس کا تابع و فرمان رہنے اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو ہرگز شریک نہ ٹھہرانے کا نام دین ہے۔ دین کے 3 درجات ہیں، نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان اور نمبر 3 احسان۔ اور پھر ان تینوں میں سے ہر ایک کے کچھ ارکان ہیں۔ پہلا درجہ اسلام اور اس کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور نمبر 5 بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ دلائل ارکان اسلام، شہادت توحید۔ شہادت توحید یعنی اللہ تعالیٰ کے معبود وحدہ لا شریک لہ ہونے کی دلیل یہ ارشاد الہی ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور یہی شہادت سب فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی لائق عبادت نہیں۔ شہادت توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ لا الہ میں ہر اس چیز کی نفی ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کی جاتی ہے، اور الا اللہ میں صرف ایک اللہ کے لیے ہر قسم کی عبادت کا اس بات ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ اس کی بادشاہی ہے، اس کا کوئی شریک اور حصے دار نہیں ہے۔ اس شہادت کی تفسیر و تشریح اللہ تعالیٰ ہی کے ان فرامین میں واضح طور پر موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، سورہ الزخرف آیت نمبر 26، 27 اور 28۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنی اولاد میں چھوڑ گئے تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اور فرمانے والی تعالی ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، سورہ آل عمران آیت نمبر 64۔ آ دیجئے اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔ اس دعوت کو قبول کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دیجئے کہ آپ لوگ گواہ رہو، ہم تو مسلم صرف اللہ کی بندگی و اطاعت کرنے والے ہیں۔ شہادت رسالت، اس بات کی شہادت کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دلیل ارشاد الہی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ خواہش مند ہے، ایمان والوں کے لیے وہ بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ ہونے کی شہادت دینے کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جائے، آپ نے جو خبر بھی دی ہے اس کی تصدیق کی جائے، آپ نے جن امور سے روکا اور منع کیا ہے ان سے قطعی اجتناب کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت
صرف مشروع طریقے سے کی جائے۔ نماز، زکوٰۃ اور تفسیر توحید کی مشترکہ دلیل خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ سورہ البینہ آیت نمبر 5 کریں، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں۔ آپ نے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح و درست دین ہے۔ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی دلیل یہ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سورہ البقرہ آیت نمبر 183۔ یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ بیت اللہ شریف کا حج کرنے کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ دوسرا درجہ ایمان اور اس کے ارکان، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایمان کے 70 سے بھی کچھ زیادہ شعبے ہیں، جن میں اعلیٰ ترین درجہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کہنا ہے، اور سب سے ادنا درجہ ایمان راستے سے ایذا و ضرر رساں چیز کا ہٹانا ہے، جیسے کانٹا وغیرہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اور نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور نمبر 5 روز قیامت پر ایمان لانا، اور نمبر 6 اچھی و بری تقدیر پر ایمان لانا۔ دلائل ارکان ایمان۔ ایمان کے ان 6 ارکان میں سے پہلے 5 کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ سورہ البقرہ آیت نمبر 177۔ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف کر لیے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر اور ملائکہ یعنی فرشتوں پر اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں پر ایمان و یقین رکھے۔ اور 6 رکن تقدیر خیر و شر یا اچھی و بری تقدیر کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ سورہ القمر آیت نمبر 49۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے۔ تیسرا درجہ احسان۔ احسان کا ایک ہی رکن ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے خشوع و خضوع اور انابت و رجوع سے کریں کہ گویا آپ اس سے بچشم خود دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اس مقام کو نہیں پا سکتے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم یہ ضروری ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دلائل احسان۔ احسان کے قرآنی دلائل یا آیات مبارکہ ہیں، ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون سورہ النحل آیت نمبر 128۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور جو عبادتوں کو اچھی طرح کرتے ہیں۔ فرمان الہی ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سورہ شعراء۔ اور اس زبردست اور رحیم پر توقع رکھیے جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں
اور سجدہ گزار لوگوں میں آپ کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مزید ارشاد ربانی ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْلَمُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، سورہ یونس آیت نمبر 61۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اور دین کے ان 3 درجات پر سنت سے دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث ہے جو حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے معروف ہے، جس کا ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک ایسا آدمی ہماری مجلس میں وارد ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے۔ اس پر سفر کر کے آنے کی کوئی علامت یعنی گرد و غبار نہ تھا، اور ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ کر 2 زانو ہو کر باادب طریقے سے بیٹھ گیا، اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ کہ آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اور اگر زاد راہ کی استطاعت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کریں۔ اس نووارد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ہم اس کی اس بات پر متعجب ہوئے، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے، پھر خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں، روز قیامت اور تقدیر خیر و شر پر مکمل ایمان رکھیں۔ تب اس نے کہا مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس خشوع اور خضوع اور انابت و رجوع سے کریں کہ گویا آپ اسے بچشم خود دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اس رتبہ بلند کو نہیں پا سکتے تو کم از کم یہ تو ضروری ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس نے کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ قیامت کب آنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ وقوع قیامت کے بارے میں سوال کرنے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا علامات قیامت ہی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت یہ ہیں کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، آپ دیکھیں گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن بھیڑ بکریاں چراتے پھرنے والے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی باتیں کرنے اور سن لینے کے بعد وہ نوارد تو چلا گیا مگر ہم تھوڑی دیر تک خاموش بیٹھے رہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ نوارد کون تھا؟ آپ نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل امین تھے جو ایک اجنبی کی شکل میں تمہیں امور دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ متفق علیہ۔